یہ نماز پڑھتے ہیں اور ان دو بندوں نے ان کے سامنے سے گزرنا ہے، اور یہ دونوں گناہگار بھی نہ ہوں اور سامنے سے گزر بھی جائیں۔ اگر سترہ سامنے نہیں ہے اور ان کا گزرنا مجبوری بھی ہے، اس صورت میں ایک بندہ یہاں پہ آ جائے، انہوں نے اس کی طرف، نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اب یہ بندہ جو ہے یہ سامنے سے گزر جائے گا۔ آپ سامنے سے آ جائیں، یہ گزر گیا ہے، یہ گناہگار نہیں ہے ابھی، اب اس نے گزرنا ہے۔ اگر وہ ویسے ہی یہاں سے ادھر آ جائے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ وہ یہ سامنے کھڑا ہے، اس طریقے سے اب اس کو بھی نکالنا ہے اور یہ دونوں گزر جائیں گے۔ اب یہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک بڑا عام ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں احکام شرع کیا ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، اور کتنے فاصلے سے انسان گزر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ عام کہ ایک بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والا کیا کرے؟ کہ وہ اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرے یا اس سے آگے سے دائیں سے یا بائیں سے اٹھ کے چلا جائے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سارے مسائل ہم مختصر نشست کے اندر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمازی کے آگے سے گزرنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بے دھیانی کے اندر یا بعض اوقات جان بوجھ کر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے سے گزر جاتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ توجہ کریں، کتنا بڑا جرم ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جان لیتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ 40 کا عدد استعمال ہوا ہے۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس پر گناہ کے بارے میں جان لیتا کہ کتنا شدید گناہ ہے، تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو زیادہ بہتر جانتا گزرنے کی نسبت۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، اور ایک روایت میں 40 برس کی بھی تصریح ہے۔ یعنی اگر گزرنے والا یہ جان لیتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ 40 سال تک وہاں پر کھڑا رہتا، گزرتا نہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں گزرنے میں کیا ہے، تو 100 برس تک کھڑا رہتا، ایک قدم بھی نہ چلتا۔ یعنی وہیں پر 100 برس کھڑا رہتا لیکن ایک قدم وہاں سے آگے نہ چلتا۔ 100 برس کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر ہوتا ایک قدم آگے جانے سے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں جان لیتا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ شخص زمین میں دانس جانے کو بہتر جانتا لیکن آگے سے نہ گزرتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان روایات کی روشنی میں کہ نمازی سے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، جس کو شاید ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہم نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، اپنی مسجد میں، بڑی مسجد میں، باہر میدان میں یا حرم شریف کے اندر بھی اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزرے گا تو گناہ تمام مساجد کے اندر اس کو گناہ ہوگا۔ ہاں، طواف کے وقت فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت چونکہ طواف ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہاں بچنا مشکل ہوتا ہے، تو طواف کے اندر کوئی اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے اس میں اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ حرم شریف کے اندر بھی کوئی نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اتنا گناہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم یہ وعید سننے کے بعد اب گزرا کیسے جائے گا؟ تو گزرنے کے لیے سترہ اختیار کیا جائے گا۔
سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آڑ بنا کر نمازی کے آگے سے گزر جائے انسان، اسے سترہ کہتے ہیں۔ وہ سترہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، پتھر کا بھی ہو سکتا ہے، یا ستون بھی ہو سکتا ہے، جس کو آڑ بنا کر انسان سامنے سے گزر جائے اور گناہ نہ ہو، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑی مسجدیں ہیں شہر کی، وہاں پر سامنے سترے پڑے ہوتے ہیں جو نمازی آگے رکھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں اور کسی کو گناہ نہ ہو۔ اب سترہ کی مقدار کیا ہے؟ جہاں پر ہم نماز پڑھیں تو یہ سترہ ہم اپنے آگے رکھ سکتے ہیں۔ سترہ کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے، یعنی اونچائی اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 ہاتھ کے برابر، تقریباً ڈیڑھ فٹ تقریباً یہ بنتی ہے، 1.5-2 فٹ اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بڑی انگلی سے لے کر اس سے ہم اپنا سائز ہاتھ کا پیمائش کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کر کونی تک، اس کو 1 ہاتھ کہتے ہیں۔ 1 ہاتھ اس کی لمبائی ہو، اونچائی ہو، اور چوڑائی اس کی سترہ کی 1 انگلی جتنا موٹا ہو۔ اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم 1 انگلی جتنا موٹا ہو اور 1 ہاتھ جتنا اس کی ہائٹ اور اونچائی ہو، تو یہ سترہ ہے جس کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو نماز پڑھیں، اور آگے سے کوئی بندہ گزر جائے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر سترہ نہیں ہوگا تو پھر گزرنے والا آگے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر یہ پلر ہے، ستون ہے، اس کو بھی ہم سترہ بنا سکتے ہیں، اس کی آڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی آڑ میں نماز پڑھیں گے تو سامنے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بھی آپ لکڑی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بڑا پتھر ہے، یا کوئی اور کرسی ہے، میز ہے جس کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی سترہ بن سکتے ہیں۔ ان کے سامنے سے بندہ گزر جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کتنے فاصلے سے انسان بغیر سترہ کے گزر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی مسجد ہے اس میں تو مشکل ہے، لیکن اگر بڑی مسجد ہے یا باہر میدان میں ہے تو جہاں پر انسان کھڑا ہو اور اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، تو جہاں پر اس کی نگاہ کام کرتی ہے، مثال کے طور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو تقریباً 2-3 صفیں تقریب ہماری نگاہ میں آتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہوں، نگاہ ہماری نیچے ہو، لیکن پھر بھی 2-3 صفیں سامنے سے گزرنے والا نظر آ سکتا ہے ہمیں۔ یہ فرماتے ہیں فقہا، اپنی سجدہ کی جگہ سے آپ جب اوپر نگاہ کریں سجدہ کی جگہ پر، تو جہاں تک آپ کی حد نگاہ ہو وہاں سے باہر اگر کوئی گزرے گا تو پھر وہ گزر سکتا ہے، لیکن جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ اور تقریباً یہ 3 صفیں بنتی ہیں ایک بڑی مسجد میں یا کھلے میدان میں۔ 3 صفیں چھوڑ کر اگر کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹی مسجد ہے، ہم یہاں پچھلی صف میں کھڑے ہوں تو بھی ہماری نگاہ اینڈ تک جاتی ہے، تو یہاں سے گزرنا ذرا احتیاط اس میں کی جائے۔ لیکن بڑی مسجد میں یا میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو وہاں ہم تقریباً 3 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں پریشانی لائق ہوتی ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے آ کے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، ہم فارغ ہو گئے ہیں، اور پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے اٹھ کے جانا ہے تو کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے اس کے فارغ ہونے کا، یہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اگر ہم دائیں یا بائیں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو اس میں نماز ہم گزرنے والے شمار نہیں ہوں گے، پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ سامنے سے اٹھ کر دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے چلے جائیں، وہ نماز پڑھتا رہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے آپ گزر سکتے ہیں اور اٹھ کے چلے جا سکتے ہیں۔ بیٹھنے والا
نمازی کے آگے نماز پیچھے پڑھ رہا ہے، سامنے بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے، تو اب اس کے فارغ ہونے کا بے شک انتظار نہ کرے، دائیں سے اٹھ کے چلا جائے یا بائیں سے اٹھ کے چلا جائے، وہ گزرنے والا شمار نہیں ہوگا اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک اہم جو ہیلا جس کو سمجھ لیں آپ، اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے سامنے سے گزرنا بھی ہے اور سترا بھی نہیں ہے، کوئی چیز سامنے رکھنے کے لیے بھی نہیں ہے، تو اب آپ کیسے گزریں گے؟ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دو کھڑے ہیں پیچھے، دو آدمیوں نے گزرنا ہے سامنے سے، وہ دونوں گزر بھی جائیں اور گناہ گار بھی نہ ہوں۔ اس کا بھی طریقہ ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، دو بندے کھڑے ہیں پیچھے، انہوں نے سامنے سے گزرنا ہے، اس کے سامنے سے وہ دونوں گزر بھی جائیں، گناہ گار بھی نہ ہوں، تو وہ کیسے گزریں گے؟ تو یہ طریقہ ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ان دو بندوں نے ان کے سامنے سے گزرنا ہے، اور یہ دونوں گناہ گار بھی نہ ہوں اور سامنے سے گزر بھی جائیں۔ اگر سترا سامنے نہیں ہے اور ان کا گزرنا مجبوری بھی ہے، تو اس صورت میں ایک بندہ یہاں پہ آ جائے، انہوں نے اس کی طرف، نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اب یہ بندہ جو ہے یہ سامنے سے گزر جائے گا، آپ سامنے سے آ جائیں، یہ گزر گیا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے ابھی، اب اس نے گزرنا ہے۔ اگر وہ ویسے ہی یہاں سے ادھر آ جائے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ اس طریقے سے اب اس کو بھی نکالنا ہے اور یہ دونوں گزر جائیں گے۔ اب یہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، اب یہ ادھر سے آیا ہے، اس کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرا، اب یہ بندہ یہاں سے ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا، یہ دونوں گزر گئے۔ اس طریقے سے یہ دونوں گناہ گار بھی نہیں ہوئے اور نمازی کے سامنے سے گزر بھی گئے۔ یہ طریقہ ایک بار پھر آپ جان لیں، نمازی کے سامنے سے دو آدمیوں نے گزرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ایک بندہ نمازی کے سامنے پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کے سامنے سے گزر جائے، یہ گزر گئے، اب انہوں نے گزرنا ہے، اب وہ نمازی کے سامنے آ کے پشت کر کے کھڑے ہوں گے، نمازی کی طرف منہ کر کے نہیں کھڑا ہونا، نمازی کی طرف آپ کی پشت ہونی چاہیے، پشت کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ بندہ بھی گزر جائے۔ اب وہ ادھر سے آیا ہے، وہ بھی ادھر نکل گیا، اب یہ دونوں گناہ گار نہیں ہوئے اور نمازی کے پاس سامنے سے گزر بھی گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا، ایک ہیلا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ کبھی اس صورتحال پیش آتی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے مسئلے کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی لائق ہوتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی اور جب پیش آئے ایسا مسئلہ تو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔